ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی، بار بار فرمایا، ایک بار نہیں بار بار فرمایا. نماز مؤمنین کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ ہے. حدیث شریف میں ہے، جو بندہ مسجد کو بار بار آتا جاتا ہو، یعنی نماز کے لیے آنا ہوتا ہے مسجد کے لیے، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا اہتمام یہ روزانہ 5 وقت کی شکل میں زندگی بھر ہمیں کرنا ہے. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیماری کی حالت ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اور پیروں سے چلا نہیں جا رہا ہے، پیر گھسٹتے ہوئے مسجد کو تشریف لا رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں؟ تاکہ نماز پڑھ سکیں. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تب سے یہ نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے تب تک فرض رہتی ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا، فرض ادا ہو گیا. روزہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے، 1 مہینہ روزے رکھ لیے، فرض ادا ہو گیا. زکوٰۃ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن نماز ایسی چیز ہے، وہ جو بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، اب اس پر نماز فرض ہو گئی، اب زندگی بھر کے لیے فرض ہے. اسی لیے اللہ کے نبی تاکید فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تاکید کرو. نماز کی تیاری 7 سال پہلے سے شروع ہے. ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، 15 سال میں بالغ ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے 7 سال کی عمر سے ہی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اسے تاکید کرو، اسے سمجھاؤ، اسے ترغیب دلاؤ. 7 سال کی عمر ہوتی کتنی ہے؟ کھیلنے کا زمانہ ہے اس میں، لیکن اسے بتاتے رہو کہ ہاں نماز یہ مسلمانوں کی چیز ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اسے کبھی کبھی ساتھ میں مسجد کو لاؤ تاکہ نماز پڑھتے ہوئے وہ دیکھے، اجتماعیت کے ساتھ میں جماعت کی نماز کے ساتھ دیکھے بچہ. ابھی سے اس کی عادت بناؤ، نماز پڑھنے کی عادت بناؤ. اللہ کے نبی یہ تاکید کر رہے ہیں. ابھی نہ اس کو زکوٰۃ بتائی جا رہی ہے، نہ اسے روزے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نہ حج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اگر بتایا جا رہا ہے تو نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 7 سال کی عمر ہو گئی تب اسے نماز کے بارے میں بتاؤ. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اب تاکید کرو، سختی کرو.
لو جی اب تک تو خالی بول تھے، فضیلت تھی، پیار محبت میں، لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو گیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اب تاکید بھی کرو، سختی بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بالغ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اسے نماز آ جائے اور نماز کی اس کی عادت بن جائے۔ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے نا، پھر اس کے بغیر اسے دل نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گٹکا کھاتا ہے، اگر دن میں 10 گٹکے کھاتا ہے، اس سے 9 گٹکے چھڑا کر کے دیکھو، پریشان پھرے گا وہ۔ اسے وقت پر یاد آئے گا گٹکا، ہاں میں گٹکا کھاتا تھا، میں گٹکا کھاتا تھا، فوراً یاد آئے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں عادت۔ اگر وہ چیز نہ کی جائے تو آدمی پریشان ہو جائے۔ عصر کے بعد ہم چائے پیتے ہیں، عادت ہے ہماری۔ اگر کسی دن عصر کی ہماری چائے چھوٹ جائے، ایک عجیب محسوس ہوتا ہے، اوہو آج چائے بھی نہیں دیے گھر والے ہمارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادت ہو گئی ہے وہ۔ اب وہ چائے کے بغیر اسے نہیں، چائے پیے بھی نہ، لیکن یاد ضرور آئے گا۔ اور جب کوئی چیز یاد آتی ہے تو اندر محسوس ہوتا ہے وہ ہاں بھائی یہ کمی ہو گئی آج، اسے بولتے ہیں عادت۔ تو اللہ کے نبی ایسی عادت بنوا رہے ہیں 10 سال کی عمر میں بچوں سے کہ نماز کی اس کی عادت ہو جائے۔ اور ہم سوچتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ضروری نہیں بچہ 15 سال میں بالغ ہو جائے۔ آج کل بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں، آج کل بچے ماحول کی وجہ سے بالغ جلدی ہو رہے ہیں۔ آج کل یہ موبائل کا جو زمانہ ہے اور ایک کیمیکل کے فاسٹ فوڈ کھانے جو ہم کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں، اور شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ بچے جلدی بالغ ہو رہے ہیں، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا ہماری بچی بڑی ہو گئی ہے، اسے مکتب بھیجوں کہ نہ بھیجوں؟ بچی تھی بیچاری، وہ بتانے لگے کہ شاید وہ 5ویں کلاس جاتی تھی۔ اب بتائیے 5ویں کلاس کیا ہوتی ہے؟ بچی 5ویں کلاس میں جا رہی ہے، بچی بالغ ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ 15 سال میں ہو، وہ اپنی ہیلتھ ہوتی ہے، یا ماحول ہوتا ہے، یا جو کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ گرم ممالک میں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، خاص طور سے عرب ممالک۔ تو اللہ کے نبی اسی لیے تاکید فرما رہے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اب نماز کی تاکید بھی کرو اور سختی بھی کرو۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کو کتنی فکر ہے، خود اللہ کے نبی نے پوری زندگی اسے نبھا کر کے دکھایا، پڑھ کر کے دکھایا۔ قیام کی حالت میں، سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، آخر میں جاتے ہوئے یہی تاکید کر رہے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، عورتوں کا خیال رکھو۔ یہ پابندی آخر میں نصیحتیں وصیتیں ہو رہی ہیں اللہ کے نبی کی، نماز مت چھوڑنا۔ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے حج اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج کر کے فرض کیا زمین پر جبریل امین کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کے فرض کیا، تمام چیزیں زمین پر ملی ہیں، لیکن نماز کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا، میرے پاس آ کر کے یہ تحفہ لے جاؤ۔ معراج پر اللہ کے نبی کو بلایا اللہ تعالیٰ نے، اپنا دیدار کرایا، اس وقت یہ ہمیں 5 نمازیں ملی۔
اتنا اہتمام کیا گیا، جبریل امین لینے کے لیے اللہ کے نبی کو تشریف لائے، براق کی سواری کا انتظام کیا گیا، اللہ کے نبی آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، جنت دوزخ کی سیر ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کو تحفے میں دیا اللہ کے نبی کو، یہ تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ کافر لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہی تو فرق ہے۔ ایک اسکول میں کسی بچے سے پوچھا ٹیچر نے، مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے بولو؟ وہ بچہ اٹھ کر کے کہنے لگا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتنا اچھا جواب دیا اس نے، کتنا اچھا جواب دیا۔ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، کافر جو وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ ٹیچر کے لیے بھی ایک نصیحت ہوگی۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، یہ نہیں کہ بھائی صرف جمعے کی نماز فرض ہے، باقی جو 5 وقت کی نمازیں ہیں روزانہ کی وہ فرض نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے ولایت کے مقام پر جب پہنچ گئے، اس وقت شیطان نے ایک آواز بنا کر کے کہا تھا کہ اے جیلانی، تم پر نماز جو فرض تھی وہ میں نے ختم کر دی، اب تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی تمہارا اتنا اونچا مقام ہو گیا ہے کہ اب تمہیں نماز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی بشارت نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی آواز ہے۔ انہوں نے کہا، جا مردود، یہاں سے دفع ہو جا، نماز تو نبیوں پر بھی ختم نہیں ہوئی، میں تو ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، مجھ پر سے نماز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو نماز تو ایسی چیز ہے کہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کی چیز ہے، وہ فرض ہے۔ کل قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی، نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ اور نماز ویسے بھی جہاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو حفاظت کا بھی ذریعہ بنایا۔ دیکھیے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، بار بار بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل یعنی فطری طور سے ہم پر فرض کیا۔ فطری یعنی انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا ہے۔ دیکھیے جہاں روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، وہ بھی ایک فطرت کے اعتبار سے ہر انسان کے لیے ضروری چیز ہے۔ انسان پوری یعنی 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے، کوئی پرہیز نہیں، کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے، وہ 11 مہینے مستقل کھاتا رہتا ہے۔ اس طرح سے اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سستی بنا جاتا ہے، ایک عجیب وہ محسوس کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے، صحت کے اعتبار سے پھر دوبارہ چاق و چوبند کرنے کے لیے 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے تاکہ اب 1 مہینہ بھوکا رہے۔ جب وہ بھوکا رہتا ہے 12 گھنٹے تک، جتنی بھی ہمارے جو زائد چربی وغیرہ ہوتی ہے اور زائد جو پت وغیرہ قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں، پھر یہ فریش ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر فریش ہوتا ہے، پھر 11 مہینے بہترین زندگی گزارتا ہے۔
تو شریعت کی ہر چیز ہمارے صحت کی ضامن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عبادت کی شکل میں دی ہیں. غیر تو اسے صحت کے اعتبار سے لے رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں وہ عبادت کی شکل میں دی ہے. بھئی تم روزہ تم پر فرض ہے، تم پر روزے کو فرض کیا، ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے وہ تم کو بار گزرے یا بوجھ محسوس ہو، رکھنا ہی پڑے گا. اس کا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ انسان صحت مند ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے نماز ہمارے لیے فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز. اب یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب اگر تم اس کی حکمتیں تلاش کرو گے نماز کی، آپ حیران رہ جائیں گے. اپنوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں، غیروں نے جو رائے قائم کی ہے نماز کے بارے میں، آپ تعجب کریں گے. اگر آپ پڑھ لیں گے تو بجائے آپ 5 وقت نماز پڑھنے کے 10 وقت کی نماز پڑھو گے. اتنے اس کے اندر اللہ نے فائدے رکھے. نماز یہ مومن کی معراج ہے، معراج ترقی کا ذریعہ ہے. ایک انگریز نماز پڑھ کر کے جب جانے لگے، لوگ باہر کھڑا تھا مسجد کے. نمازیوں کو جاتے ہوئے بھی اس نے دیکھا اندر، اور واپس نماز پڑھ کر کے جب آ رہے تھے تب بھی اس نے دیکھا. وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کوئی چیز جب ریسرچ کرتے ہیں تو صحیح چیز پر پہنچ جاتے ہیں. تو ایک نمازی سے پوچھنے لگا جب وہ واپس پڑھ کر کے جانے لگا، آپ کے چہروں پر یہ نور نماز کے بعد کیوں آتا ہے؟ نماز سے پہلے دیکھو تو نور نظر نہیں آتا، لیکن جب نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں تو آپ کے سب کے چہروں پر نور نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے ہمیں بھی بتا دو. اب وہ نمازی ہے، اسے کیا پتا، بس نماز کا نور ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں، نماز کا نور ہے، نماز کا نور ہے، نماز کا نور ہے، اتنا ہم جانتے ہیں بھائی، باقی ہم نے کچھ نہیں جانتے. وہ کہنے لگا بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کا نور ہے، میں بتاتا ہوں وہ نور کیسے آتا ہے. وہ کہنے لگا جب تم جاتے ہو وضو کرتے ہو، وضو کے بعد جا کر کے نماز پڑھتے ہو، نماز میں تم جا کر کے جو اٹھک بیٹھک کرتے ہو، یعنی رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، جب تم سجدے میں جاتے ہو تمہارا سر نیچے ہوتا ہے اور تمہارا ہارٹ اوپر ہوتا ہے. جب ہارٹ اوپر ہو گیا، سر نیچے ہو گیا تو خون سرکولیشن زیادہ ہو گیا، تو وہ ہارٹ کا جو خون ہوتا ہے تمہارے چہرے میں آتا ہے. اسی لیے جب نمازی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے چہرے ان کو نورانی نظر آتے ہیں خون کے سرکولیشن کی وجہ سے. حدیث شریف میں ہے سجدہ لمبا کیا کرو. کیا ہے؟ سجدہ لمبا کیا کرو. جو جتنا لمبا سجدہ کرے گا اللہ اس کے چہرے پر اتنا ہی نور دیں گے. اللہ والوں کے سجدوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لمبے سجدے کرتے ہیں، ان کے چہروں پر نور ہی نور ٹپکتا ہے. ہمارے ایک مولانا شیخ الحدیث ایک مدرسے کے، وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، وہاں ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، وہ خدمت کے لیے ہوتی ہیں، بٹن دباؤ حاضر ہو جاتی. آئی پانی دے کر کے جانے لگی تو ان مولانا کے چہرے کو دیکھنے لگی وہ، اور دیکھ کر کے وہ خود ہی پوچھنے لگی کہ آپ کا چہرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے، آپ کون سا کریم یوز کرتے ہیں؟ کیا کہنے لگی؟ کون سا کریم استعمال کرتے ہیں آپ، ہم کو بھی بتا دو، ہم اتنا میک اپ کر کے بھی ہمارے چہرے پر ایئر ہوسٹس، ہمارے چہرے پر وہ نور نہیں ہے، وہ چمک نہیں ہے جو آپ کے چہرے پر ہم کو نظر آ رہے، حالانکہ داڑھی سے بھرا ہوا چہرہ ہے. اٹریکشن
مولانا کہنے لگے نہیں ہم تو کبھی زندگی میں کریم یوز نہیں کریں. پھر اتنا چہرہ آپ کا خوبصورت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہم کچھ یوز نہیں کرتے, ہم کچھ استعمال نہیں کرتے, ہم نماز پڑھتے ہیں. جب اس کو بتایا گیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے سمجھ میں آ گیا واقعی یہ نماز کی برکت ہے. لمبے سجدے میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے, لمبے سجدے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نورانیت رکھی ہے. ہم ٹھونگ مارتے ہیں, ٹھونگ جیسے وہ مرغی مارتی ہے نا دانے پر ٹھونگ. نہیں, اگر نورانی چہرہ بنانا چاہتے ہو تو سجدے کو لمبا کرو, سجدے کو لمبا کرو, سجدے کو لمبا کرو. دیکھو کبھی لمبا سجدہ کر کر کے جب اٹھتے ہو سجدے سے ایک عجیب محسوس ہوتا ہے چہرے پر, جیسے کہ خون جو سر میں چلا گیا تھا واپس لوٹ رہا ہے, چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے. یہ تو صحت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نماز میں چیزیں رکھی ہیں. اللہ کے نبی جب سجدہ کیا کرتے تھے لمبا سجدہ کیا کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. حدیث شریف میں ہے جب سجدہ کیا کرو یہ سمجھا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے دو پیروں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے دو پیروں کے درمیان سجدہ کر رہا ہوں یہ نیت کرے گا, یہ سوچے گا تو سجدہ لمبا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ نیت کر لیں گے پھر اور لمبا سجدہ ہو جائے گا. اللہ نے نماز میں اتنی برکتیں رکھی ہے, اتنی نورانیت, اتنی طاقت رکھی ہے. نمازیوں کو اکثر زیادہ تر پاگل پن نہیں آتا, اسی لیے مسلمانوں میں پاگل بہت کم ملیں گے آپ. وہ وضو کرتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. سجدوں کی اتنی فضیلتیں ہیں اور اتنی حکمتیں بھی ہیں اس کے اندر. آپ دوسرے مذہب میں جاؤ ٹھہر کر کے عبادت ہوگی, ہمارے یہاں ٹھہر کر کے. ہمارے یہاں تو جو سب سے تعظیم والی چیز ہے پیشانی, اس پیشانی کو ہم زمین پر رکھتے ہیں, یعنی اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں پوری. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ دیتے ہیں ان کے چہروں کو نورانی بنا دیتے ہیں, ان کی صحت کے ضامن ہو جاتے ہیں. آج میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, بڑی جادوگرنی عیسائی یہودی ہے, وہ بڑی ماہر جادوگرنی انٹرنیشنل لیول کی. اس کا انٹرویو, اس سے انٹرویو لے رہے ہیں سامنے والے بیٹھ کر کے, اور وہ انٹرویو دے رہی ہے. تو ایک سوال کرتا ہے آپ اتنی بڑی جادوگرنی ہیں کہ جب آپ کسی پر جادو کرتی ہیں تو آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں, وہ رکاوٹ کون سی ہے کہ جب آپ جادو کسی پر کرتی ہیں تو وہاں رکاوٹ آ جاتی ہے آپ. یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا یہ جادو کا زمانہ ہے, اتنا بھی ذہن میں رہے آپ لوگوں کو. یہ جادو دوبارہ زندہ ہو گیا دنیا میں. یہ جادوگر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں دنیا چلانے والے بڑے جادوگر ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے ٹیکنالوجی سے سب کچھ ہو رہا ہے, نہیں, ٹیکنالوجی تو دکھانے کے لیے ہے, اصل اندر سے جادوگری کام کر رہی ہے. تو وہ انٹرویو دیتے ہوئے وہ عورت کہہ رہی ہے, بڑی جادوگرنی انٹرنیشنل لیول کی, ہاں جب میں کسی مسلمان پر جادو کرنا چاہتی ہوں میں پریشان ہو جاتی ہوں. کیا کہہ رہی ہے؟ میں جب کسی مسلمان پر جادو کرنا چاہتی ہوں میں پریشان ہو جاتی ہوں, وہ مسلمان قابو میں نہیں آتا میرے.
لو جی ہم سمجھ رہے تھے مسلمان تو ایک معمولی چیز ہے، یہ جادوگرنی بتا رہی ہے کہ مسلمان بہت طاقتور ہے. وہ انٹری دے رہی ہے، وہ انٹری موجود ہے نیٹ پر. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سوائے مسلمان کے میں کسی پر بھی جادو کروں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. عجیب بات. اور مسلمان اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھ رہے ہیں. اللہ نے ہمارے پاس جو چیز دی ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے جو ہم کو طاقت دی ہے دنیا میں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس طاقت کا ہمیں علم نہیں. پھر اس نے پوچھا اس جادوگرنی سے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو بڑے بڑے جنات ہوتے ہیں، جناتوں کے ذریعے آپ جادو کرتی ہیں. وہ کہنے لگی اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صاحب بتا رہی ہے وہ کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے 5 وقت وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. میں جب بھی ایک تصور کرتی ہوں اس شخص کا، کوئی فوٹو ذہن میں لے کر کے اس کی تصویر کہ وہاں فٹ کرنا، میں 1000 کوشش کے باوجود بھی وہاں فٹ نہیں کر پاتی، کوئی نہ کوئی چیز آ کر کے اس کو ڈھانک دیتی ہے. اسی لیے میرا جادو وہاں چلتا نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول کی جادوگرنی ہے، وہ نماز کے بارے میں بتا رہی ہے کہ نماز میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں تو جادو بھی نہیں چلتا. جتنی بڑی بات کوئی معمولی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے 7 سال سے لے کر کے مرنے تک، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے تک اللہ کے نبی نماز کی تاکید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی کہ ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو جادو کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. عجیب بات. اگر یہ کوئی مسلمان بولتا تو شاید یقین نہ کرتے. غیر کی یہ شہادت ہے، یہ غیر کی گواہی ہے. وہ کہنے لگا پھر تو ان کا خدا بڑا اچھا ہے. اس جادوگرنی سے انٹو لینے والا کہہ رہا ہے پھر تو ان کا خدا بڑا اچھا ہے، ان کی سب کی رکھوالی کر رہا ہے. وہ کہنے لگا ہاں ان کے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے اچھا نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے اچھا نہیں، اس لیے کہ میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے وہ. عجیب بات. کہیں بھی جاؤ، چاند پر جاؤ، سمندروں میں غوطے لگاؤ، پہاڑوں میں سرنگیں لگاؤ، آنا پڑے گا اسلام ہی کی طرف. اس لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام ہی حق مذہب ہے. کوئی کہیں چلا جائے اسلام کی حقانیت بتائے بغیر نہیں جائے. آج ہمیں ان کی باتیں سن کر کے محسوس ہو رہا ہے اللہ کے نبی پر جادو ہوا ہے، سب کو معلوم ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون نمازی ہوگا. اللہ کے نبی پر جادو ہوا ہے، اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں میں. اللہ کے نبی پر جادو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروایا. کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی انسان نہیں ہیں. کیا کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جادو کروا کر کے یہ بتا دیا انسان نہیں، یعنی فرشتے نہیں، انسان ہے. جس طرح تم انسان ہو اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں. یہ دیکھو جادو ہو گئے. ورنہ اللہ کے نبی چاہتے تھے، دعا کرتے تھے، جادو ختم ہو جاتا تھا. بتانے کے لیے، ایک پروف کے لیے. اس لیے میرے دوستو، نماز جہاں معراج ہے جنت میں جانے کے لیے، وہیں ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالی ہماری نمازوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے.
ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے، لیکن پتہ نہیں کس کی نمازوں کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت کر رہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نور اللہ برکاتہ ندوۃ العلماء کے سب سے بڑی شخصیت، بڑے اللہ والے، بڑے عالم، یعنی سینکڑوں کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، سامنے بڑا مجمع تھا، بیان کرتے 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 میری زبان رک گئی، زبان رک گئی، آگے الفاظ نہیں نکل رہے، کھانسی آنے کو ہو رہی ہے۔ حضرت پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا ہے؟ محسوس ہوا کہ کوئی جادو کر رہا ہے۔ فوراً مجمع میں غیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، پنڈت بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت کی زبان کو روکنے کے لیے جادو کر رہا تھا مجمع میں بیٹھ کر۔ جادو حق ہے، اتنی بات ذہن میں رہے، جادو حق ہے، کوئی ہوائی پھیر نہیں ہے وہ، لیکن جادوگر کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں تو ذلیل ہے ہی وہ، لیکن ہے حق۔ لیکن جادو ایسی بھی چیز نہیں کہ سب پر ہو جائے۔ تو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی اپنے ساتھی سے کہنے لگے، بھئی ذرا تسبیح شروع کرو، تم اللہ کا ذکر شروع کرو۔ تم اپنے ساتھی سے کہنے لگے، اللہ کا جب ذکر شروع ہوا حضرت کی زبان کھل گئی۔ اتنا پاورفل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے اجتماعات میں، ہمارے تبلیغی اجتماعات میں ساتھیوں کو مقرر کیا جاتا ہے، ذکر والے بیٹھ جاؤ ذکر والے، تم ذکر میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جادو ٹونوں کا توڑ کر دیتا ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں اسلام کو کتنا پاورفل ہے، یہ جادوگروں سے پوچھو، یہ غیروں سے پوچھو، یہ سوامیوں سے، پنڈتوں سے پوچھو، یہ پادریوں سے پوچھو، اسلام کتنا مضبوط مذہب ہے۔ ہمارے پاس ماں باپ کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے، سمجھا اسلام کو، انہیں پتا ہے کتنی طاقتور چیز ہے۔ ہمارے ابھی 2 سال پہلے مدرسے میں ایک شخص آیا غیر مسلم، وہ کوئی ہمیں دینے کے لیے آیا تھا، تو بچوں کو دیکھا اس نے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا یہ جو پڑھائی ہے نیچے بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں یہ بہت شکتی ہے اس کے اندر، وہ کہنے لگا بہت شکتی ہے، شکتی۔ غیر بھی جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو، حالات ہوتے ہیں، یہ حالات نکل جاتے ہیں۔ اپنے اسلام کی قدر کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی حفاظت کریں گے، آخرت میں تو مرتبہ ملے گا ہی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو نمازی بنایا ہے، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس لیے 5 وقت نماز پڑھنا ہم پر ضروری ہے۔ صرف جمعے میں نماز پڑھ لیے، جمعے کو جمعے آنے لگے نماز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دن میں جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اس کی پوری پابندی کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں 5 نمازوں کی اور اسی طرح سے اور نمازوں کی بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔